للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین، جو ایک انتہائی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس بارے میں ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ کی صورت میں ہم اس کو جاری کریں کہ باغ فدق کا پورا جغرافیائی نظریہ یہ کہاں پر واقع ہے اور یہ کیسے حاصل ہوا، اور پھر اس پر مختلف خلافت راشدہ اور اس کے بعد کے خلفاء آئے اور کچھ ظالم جابر بادشاہ بھی آئے اس میں، تو مختلف ادوار میں یہ مسئلہ باغ فدق کا چلتا رہا۔ تو یہ مختلف لوگوں کی جو ہے وہ سلطنت میں آیا اور امارت میں آیا، تو یہ کن کن کے پاس رہا۔ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس مسئلے میں بہت بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ ابھی موجودہ حال میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے اور مفتی حنیف قریشی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے مابین جو ایک مسئلہ کھڑا ہے، اور جس پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے چیلنج کیا ابھی مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو۔ تو ہم نے اس پر سوچا کہ پوری ایک ویڈیو بنا دیں اور اس میں عوام تک، اور کیونکہ اہل علم سطح پر تو یہ مسئلہ آیا ہے، بہرحال عوام اس سے ناواقف ہے، تو ہم نے چاہا کہ جو عوام ہے یا ابتدائی درجات پڑھنے والے طلباء کرام ہیں ان کو یہ مسئلہ تھوڑا احسن انداز میں سمجھانے کی سعی کی جائے۔ تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس سعی کو قبول فرمائے، اور جو اس میں حق ہے ہم وہ بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بتائیں گے، ہم نے اس کے چند حصے کیے ہیں۔ نمبر ایک، پہلے حصے میں جو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے وہ اس باغ فدق کا کیسے حاصل ہوا، روایات کی روشنی میں، حوالہ جات کی روشنی میں اس کا جغرافیائی نظریہ کیا ہے۔ پھر ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے، اس پر ہم بتائیں گے کہ یہ کس دور میں کس کے پاس یہ سلطنت کے بطور سلطنت یا امارت کے رہا، اور پھر اس کا مسئلہ کیا کیا۔ پھر اس کے بعد جو اختلاف ہے حضرت ابوبکر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین، اس کے بارے میں یہ احادیث رکھیں گے اور محققین کے آراء آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ اس ویڈیو کے اندر صرف میں یہ بتا دوں کہ مسئلہ باغ فدق جو ہے جغرافیائی محل وقوع اور تاریخ کیا ہے اس کی، تو اس کے بارے میں علامہ الزبیدی رحمہ اللہ تعالی متوفی، جن کی وصال ہوا ہے 1205 سن ہجری کے اندر، تاج العروس جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 166 میں فرماتے ہیں کہ فدق خیبر کا ایک علاقہ ہے، اس میں کھجور کے باغات اور چشمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ نبی کریم علیہ السلام کو بطور فے عطا فرمایا ہے۔ چونکہ میرا تھوڑا گلے کا مسئلہ ہے تو آواز کا مسئلہ ہو رہا ہوگا، میں ایڈوانس معذرت خواہ ہوں کہ شاید آپ کو سننے میں تھوڑی دقت بھی محسوس ہو، تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ عام طور پر اس لفظ کو فدق بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً علماء فرماتے ہیں کہ فدق، فا کے فتح کے ساتھ فدق پڑھا جائے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا حوالہ سماعت کیجیے، علامہ ابن منظور افریقی رحمہ اللہ تعالی، جن کی سن وفات 711 سن ہجری ہے، لسان العرب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 473 میں فرماتے ہیں کہ فدق خیبر کی ایک بستی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حجاز کی سمت میں ہے اور اس میں چشمے اور باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بستی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فے عطا فرمائی ہے، بطور غنیمت نہیں، بطور فے عطا فرمائی۔ اسی طرح علامہ اسماعیل جوہری لکھتے ہیں، جن کی سن وفات جو ہے 398 سن ہجری ہے، اپنی کتاب الصحاح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1602 کے اندر لکھتے ہیں کہ فدق خیبر کی ایک بستی کا نام ہے۔ تو اصل میں ایک یہ کانسیپٹ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خیبر ہی فدق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ فدق خیبر ایک ہی چیز ہے، لیکن آپ نے حوالہ جات کی روشنی میں سماعت کیا کہ فدق ایک الگ جگہ ہے اور خیبر الگ جگہ ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا، وہ کہ جس کا فتح کے لیے جھنڈا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو دیا اور آپ کے ہاتھ سے اللہ نے فتح کروایا، یہ خیبر تھا۔ اب خیبر فتح کرنے کے بعد فدق جو ہے تقریباً کچھ فاصلے کا، کچھ میل کے فاصلوں پر ہے۔ تو جب یہ وہاں خبر پہنچ چکی تھی اور مشہور ہو چکی تھی، تو وہاں کے لوگوں نے بغیر جنگ کیے یہ باغات والی جگہ جو تھی، جس کو فدق کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے۔ اب حقیقتاً واقعہ کیا ہے وہ سماعت کیجیے۔ علامہ شہاب الدین حموی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں
کہتے ہیں کہ فدق کا معنی ہے روئی دھکنا، اہل عرب کہتے ہیں فدقت القطنا، کہتے ہیں کہ فدق حجاز کی ایک بستی ہے اور یہ مدینہ سے 2 دن کی مسافت ہے، مدینہ المنورہ سے فدق اگر جایا جائے تو 2 دن کی مسافت ہے۔ کہتے ہیں ایک قول یہ کہ مدینہ سے 3 دن کی مسافت ہے، اب یہ 2 قول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو 7 ہجری میں فدق صلح سے بطور فیض عطا فرمایا تھا، اور اس کا قصہ یوں ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام خیبر میں پہنچے اور 3 قلعوں کے سوا تمام قلعوں کو فتح کر لیا اور ان 3 قلعوں کا بڑا سخت محاصرہ کیا، تو ان قلعہ والوں نے نبی پاک علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ انہیں یہاں سے جلاوطن ہونے دیں تو وہ قلعے کے دروازے کھول دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے اتفاق کر لیا۔ جب اہل فدق کو یہ خبر پہنچی کہ خیبر فتح ہو گیا ہے تو انہوں نے رسول اللہ کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ فدق کے پھلوں اور دیگر اموال کا نصف یعنی آدھا حصہ لے کر صلح پر تیار ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ فدق کا علاقہ ان علاقوں میں سے تھا جن کو فتح کرنے کے لیے مسلمان مجاہدین نے اپنے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے۔ اس میں بکثرت کھجور کے درخت، بہتے ہوئے چشمے تھے، اور یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھا۔ سارا محل وقوع ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہم اگلی ویڈیو کے اندر اس کا اگلا حصہ بیان کریں گے۔